ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کی بارگاہ میں چلا کر نہ بولو جیسے آپس میں بولتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں زانگے ادب تہ کرنے والے، جنہوں نے مشکات نبوت سے براہ راست نور ہدایت حاصل کیا اور قرآن کریم کے معانی و مطالب کو درسگاہ نبوت میں سیکھا، وہ صحابہ کا مقدس گروہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان سے پڑھ کر اسلامی تعلیمات اور قرآنی احکامات کا جاننے والا کون ہوگا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کیسی عظیم الشان جانی، یہ ان حضرات کی کردار و گفتار سے ظاہر ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان کچھ مناقشہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ انہیں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا اور حضور تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال نے اذان کہی، اب بھی تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آ کر یہ کہا، حضور وہاں رک گئے اور نماز تیار ہے، کیا آپ امامت کریں گے؟ فرمایا اگر کہو تو پڑھا دوں گا۔ حضرت بلال نے اقامت کہی اور حضرت ابو بکر آگے گئے۔ کچھ دیر بعد حضور تشریف لائے اور صفوں سے گزر کر صف اول میں تشریف لے جا کر قیام فرمایا۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا کہ حضرت ابو بکر ادھر متوجہ، مگر جب وہ نماز میں کھڑے ہو اسی طرح متوجہ نہ ہوتے۔ مگر جب لوگوں نے بکثرت ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر توجہ کی، دیکھا کہ حضور ان پیچھے تشریف فرما ہیں۔ حضور کے آگے تشریف لے جانے کے لیے اشارہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نماز جیسے پڑھا رہے ہو پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں چل کر صف میں شامل ہو گئے۔ حضور آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، نماز میں کوئی بات پیش آئی تو تم نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، یہ کام عورتوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی چیز نماز میں کسی کو پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہے، امام جب اس کو سنے گا متوجہ ہو جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے اشارہ کر دیا تھا پھر تمہیں نماز پڑھانے کون سا امر مانے آیا، کس چیز نے روک دیا؟ عرض کی، ابو بکر کے بیٹے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو یہ سزاوار نہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھے، امام بنے۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے تو یہ تعظیم کی کہ عین نماز کی حالت میں حضور کی خاطر مسلح امامت خالی کر دیا اور خود پیچھے مقتدیوں میں شامل ہو گئے، اور اپنے قول سے یہ تعظیم کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی کا برلا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ نہیں پہنچتا کہ وہ حضور کے آگے بڑھ کر نماز پڑھے۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب التفسیر میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ثابت بن قیس اونچا سنتے تھے اور اسی لیے بارگاہ رسالت میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، یعنی اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کے حضور چلا کر نہ بولو جیسے آپس میں بولتے ہو، کہیں تمہارے اعمال عقار ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر میں نظر بند ہو گئے اور سر جھکا کر یوں بیٹھ گئے جیسے ان پر بلائے عظیم نازل ہو گئی ہو۔ جب چند دن گزر گئے اور حضور نے انہیں حاضر نہ پایا تو فرمایا، ثابت بن قیس کا کیا حال ہے کہ وہ آتے ہیں نہ دکھائی پڑتے ہیں؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ان کی خبر لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی حضرت ثابت بن قیس کے گھر پہنچے، حال معلوم کی اور واپس بارگاہ رسالت میں آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ثابت بن قیس کہتے ہیں میرا تو بہت برا حال ہے، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا کیونکہ میری آواز بارگاہ رسالت میں اونچی ہو جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا، ان سے کہہ دو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ تم تو جنتی ہو۔ اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آئندہ میں ایسے ہی بات کیا کروں گا جیسے سرگوشی میں کی جاتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہوئی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے انتہائی پست آواز میں بات کرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اوقات حضور ان سے دوبارہ دریافت فرماتے، سچ ہے ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردامی آیت جنید و پا یزید اینجا۔ وہ بارگاہ ہے آسمان کے نیچے لیکن عرش سے زیادہ نازک، جہاں جنید و با یزید جیسے امام زمانہ حقیقت آشنا سانس روک کر حاضری دیتے ہیں کہ سانس کی آواز سے کہیں اس عالی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔